یسایہ 47واں باب۔ اے کنواری دختر بابل، اترا اور خاک پر بیٹھ۔ اے کسدیوں کی دختر، تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنین نہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے، ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ اے کسدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا۔ تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں ابد تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ بس اب یہ بات سن، اے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراط اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماہ بہ ماہ آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلہ کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تاپنے کی انگاری ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔ جن کے لیے تو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے، جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی، ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ آمین۔ یسایہ 48واں باب۔ یہ بات سنو، اے یعقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمہ سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں جس کا نام رب الافواج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلیں، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائی اور ان کے واقعہ ہونے سے بیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تا نہ ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے صنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی۔ تو نے یہ سنا ہے سو اس پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ بھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تا نہ ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا۔ ہاں تو نے نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا
لیکن چاندی کی مانند نہیں۔ میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا۔ میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو۔ میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے کا۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا، اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے، ہاں میں ہی نے کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں، اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں، اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا، اور تیری سلامتی نہر کی مانند، اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ تیری نسل ریت کی مانند ہوتی، اور تیرے صلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند بکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ اس کو بیابان میں لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین۔ یسایہ 49واں باب۔ اے جزیرو میری سنو، اے امتو جو دور ہو کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا، اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپایا۔ اس نے مجھے تیرے آب وار کیا، اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا، اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب میں نے کہا، میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر میرے خدا کے پاس ہے، چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں، اور وہ میری توانائی ہے۔ اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا، تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے۔ ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے، یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عمرہ سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا، تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہے کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گے۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی راہبری کرے گا۔ اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا، اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی۔ دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سینیم کے ملک سے آئیں گے،
اے آسمانوں گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا۔ لیکن صیون کہتی ہے، یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ تیرے فرزند جلدی کرتے ہیں، اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجاڑنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے، اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے، بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی، میں تو جلا وطنی اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے، اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایا ہوں گی۔ وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے، اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں، جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ آمین۔